اس گھر میں ہے پلتی رہی نبوت اور امامت، اس گھر سے چلی ریت جو وہ ہے ریت سخاوت، اس گھر میں ہوئی پہلی وہ اسلام کی دعوت، اس گھر میں ہوئی پہلی وہ اسلام کی دعوت، صحیح اسلام دی پہلی دعوت جن نام دعوت ذل عشیرہ، عربی دے وچ ذل آدھنے دو نہایت توجہ بسم اللہ، ذل آدھنے دو عشرہ آدھنے 10 عشیرہ عشرہ دی جمع یعنی 20 بسم اللہ، دو دفعہ 20 نو جمع کرو تا بڑھدے 40 دن جس گھر دے وچ اسلام دی پہلی دعوت ہوئی اس دے بانی دا نام ہی جناب ابراہیم۔ واہ 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 واہ، امام زمانہ راضی مالک کی بسم اللہ، اس پہلی مجلس دا نام، اس پہلی مجلس دے بانی دا نام جناب ابراہیم۔ آج دے زمانے دے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، انہوں کافر ودیا دن جن دے گھر اسلام دی پہلی دعوت ہے۔ سرور کائنات خاتم النبیین کملی والے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا فرمایا چاچا عمران میں مکے دے لوگوں نو دین حق دا پیغام دینا چاہنا، میں مکے دے لوگوں نو دسنا چاہنا او وعدہ لا شریک ہے، جنا بار بار رسول کائنات فرمائے نا میں مکے دے لوگوں نو دین حق دا پیغام دینا چاہنا، میں دین حق دا پیغام دینا چاہنا، جنا بار بار رسول فرمائے جناب عمران نے سرور کائنات دا چہرہ مبارک چومے دے پاسے دیکھ کے آدن بچڑا دعوت تو دے لنگر جانے تیرا چاچا عمران جانا، تیرے علی دے بابے دا لنگر کھانے لنگر جانے تیرا چاچا عمران جانے ہو گئی مکے دے لوگاں نو دعوت صحیح 40 دی اسلام دی دعوت جا گئی، 40 دی مکے دے لوگ عمران دے 40 دی لوگ علی دے بابے دا لنگر کھاندے رہے۔ سرور کائنات ممبر دے آ کے رسول مکے دے لوگاں دے ڈٹھا تے رسول پہ فرمیندے نائے لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصا ابن کلاب نیاز حسین سار چاہنا رسول پہ فرمیندن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصا ابن کلاب ابن مرہ ابن لو ابن غالب ابن فار ابن قریش ابن مدر ابن کنانہ ابن حزیمہ ابن مدارکہ ابن الیاس ابن عدنان بن کدار بن ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ رسول فرمایا اے مکے دے لوگو میں ابراہیم و اسماعیل دا پوترا، میں کعبۃ اللہ دا وارث، میں اللہ دی طرفوں بھیجا گا حق دا نبی پیا فرمیندا او وعدہ لا شریک ہے، او صراط مستقیم گولن والے جیڑا ہوندا راہ ہے وہ راہ صراط مستقیم۔ بے شک بے شک بے شک مطلب ہے امام جیڑا ہوندا راہ ہے وہ راہ صراط مستقیم ہے۔ میں درانا اس پہلی ہی مجلس کا ملا اب تک نہ کوئی سا نہیں، بسم اللہ، آج بھی مجلسی ہوندے نا، آج بھی ملاد ہوندے نا، آج بھی جلوس ہوندے نا، آج بھی اجلاس ہوندے نا، پر نہ میرا بھائی اس پہلی ہی مجلس کا ملا اب تک نہ کوئی ثانی، کیوں ذاکر تھا محمد تو عمران تھا والے، واہ 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 ذاکر تھا محمد تو عمران تھا، واہ 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 واہ، اور اس گھر نے ہی گھر دے کے ہے ہائے 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 ہائے، آئے تو رومن خان ہو 2 دن دا مہمان رہ گئے مظلوم
نے ہی گھر دے کے ہے اسلام بچایا. دوسری سطر تے جرے ماتم بیٹھے ہو اتنی آئے کرائے جو علی دی دھی تائیں تے راضی ہو جے. میں عرض کر رہے ہیں اس گھر نے ہی گھر دے کے ہے اسلام بچایا. عمران کے پوتے نے ہے سر سجدے میں کڑایا. عمران کے پوتے نے سر سجدے میں کڑایا اور جس کو لگا تیر تھا وہ اصغر تھا یا عمران. چھوٹی اولاد میں بیٹھے ہو میں عرض کیتا ہے وہ جس کو لگا تیر وہ اصغر تھا یا عمران. وہ جس کو لگی برچھی وہ اکبر تھا یا عمران. وہ جس کو لگی برچھی وہ اکبر تھا یا عمران. ٹروان اکبر میری نبوے سی تے میری زندگی دا سرمایہ. ہمیں حسرت میں شادی دی وہ نوی زیرا سگان دا پایا. او میں تو دور دے گاڑیا پوچھ سنو او تساں اکبر نہیں پرنایا. ماں حسین دی راضی ہوئی او غریباں دے غم وچ روون والا. 17 دن حسین دے سونے بچڑے دے اے شبیر علی اکبر نو میدان دے پاسے کئی دفعہ ٹوری آئے کئی دفعہ سڑی آئے. کئی ویلے آکھے نا اکبر لال والا پیو کو ہاتھ جمعی بنا. کئی ویلے آکھے نا میری نانے دیا شکلہ والا مسئلہ دی جمعی بنا. جنا غریب 17ویں دفعہ سڑی آئے اکبر دے بابا میں ناویں دا سیدہ دے بچڑا لگوان میں نا سدے ساں. جرے آئے ویرو منکانو جوانو علی اکبر گھوڑا ٹورائے نال مظلوم ٹرنا شروع کیتا. علی اکبر دربار دے لئے مظلوم والے قدم جاتے نا. ماتمیو علی اکبر دا گھوڑا میدان تو دوڑے نال مظلوم دوڑنا شروع کیتا ہے. ایک کالے برکے علی بی بی تیری آدھی واگرو کہ قرآن ودا جڑ دے. آدھی اکبر میں چکیاں بی بی بلیں دی رہیاں. چاچا جی ہوں ویلے علی اکبر گھوڑے تلت تھائے بابے نو گھر لایا. آدھے بابا میں نہ ویندا سیدہ دے بچڑا تو نہ ویندا میرے نانے دا دین نہیں بچدا. اکبر آدھے بابا ول میں میدان دو ٹردا میرے نال تسا کیوں ٹر دے ہو. اے سیدہ دے بچڑا لگاون میں ہن وعدہ کریندا میں پچھو نیا سان. چاچا جی علی اکبر میدان دو ٹری آیا. مظلوم اچے ٹپے تے چڑھی آئے تے علی اکبر دو دیکھ کے
بھائی جان روندا بھی کھڑائی شبیر یا علمہ والا شین شان مظلوم حسین لٹھایا تے رو رو کے پیا یاد کیوں درد بدر دی گنڈوے دے او صد مار کے خدار والا گنا او میرے فضل کمبیج جماعت دے پاسے اے سونا خدار والا گنا روناوی علمہ والا شہنشاہ تے رو رو کے آتے موسمین دی شادی دی وہ اکبر کو سے راپاگنا وہ چند چار کے گھنوا جائیں دی حلاب دے پاسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد ولعن اللہ اعدائهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ 10 محرم کے بعد دوسرا اتوار بمطابق 20 محرم الحرام 29 اگست 2021 بمقام علی ہاؤس، علی سٹریٹ، علی چوک، مدینہ ٹاؤن، ہربنسپورہ، لاہور میں مجلس ادا کا انعقاد ہوگا بعد از نماز ظہرین، جس میں علی رضا علوی اور وکیل ولایت علامہ امجد حسین علوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا قبلہ جناب آغا ضمیر حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع پہ عنوان پہ خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد ذات بلند تر صلوات۔ الہی آمین۔ اللہم فل بنا ما انت اخلو ولا تفل بنا ما نحن اخلو یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت ابن الحسن صلی علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الرحمن الرحیم وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أما بعد فقد اسم مہدی اجل اللہ فرجہ شریف بلند
محمد وآل محمد وعجل فرجنا. دعا ہے کریم مالک آپ سب مومنین کا اس پاک مجلس میں آنا اور بانیات کا یہ اہتمام مولا امام آخر الزمان سرکار ولی العصر اپنی پاک بارگاہ میں اپنی نصرت میں شمار الہی آمین. مولا ہم سب کے اس پرشور زمانے میں رحم فرمائیں، مولا اپنی معرفت سے نوازی، مولا ہم پہ کرم فرمائیں، ہمیں ویسا بنا دیں جیسا وہ چاہتی ہے. مولا اس قابل ہے نہیں، بس تیرے فضل، تیرے کرم، تیرے رحم کے امیدوار ہیں. ہم گناہ گاروں پہ اپنا فضل فرما، الہی ہم پہ اپنا کرم فرما. امت مسلمہ میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما الہی تاکہ ہم سب مل کر دشمنان اہل بیت کا مقابلہ کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجا. ہم جس کریم رحیم شفیق آقا مولا کی ریت میرے دوستوں و شریک القرآن مظہر الایمان صاحب العصر والامر والزمان صاحب دعوت نبویہ سہولت حیدریہ عصمت پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ شریفہ مشرفہ مریم کبریٰ حلم الحسنیہ شجاعت حسینیہ عبادت سجادیہ سار الباکریہ اثار الجعفریہ علوم القاظمیہ جود التقویہ بسم اللہ حیبت اسکریہ حیبت الہیہ الف سے حقیقی آیت اللہ بے شک حقیقت اللہ تے سے ترجمانے کی بے شک بے شک اللہ جیم سے جمال اللہ ہے سے حجت اللہ ہے سے خاصت اللہ واہ واہ ذات سے دلیل اللہ ذات سے ذکر اللہ را سے روح اللہ ذات سے زین اللہ سین سے سر اللہ شین سے شار اللہ سواد سے صراط اللہ زواد سے زیب اللہ اللہ کا مہمان بے شک بے زوین شک سے تیب اللہ زوین سے ظاہر اللہ عین سے عین اللہ غین سے غفران اللہ فے سے فضل اللہ قاف سے قدرت اللہ قاف سے کلمت اللہ لام سے لسان اللہ واو سے وجہ اللہ بے شک یہ سے حیبت اللہ یہ سے یا صاحب العصر والزمان اللہ مان من فتنة الزمان من جور الزمان من شر الشیطان. اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا. یقیناً مولا ہی کی ذات ہے. اب نماز کے بعد بھی جب زیارت پڑھتے ہیں تو پہلے تو ابھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امام الانبیاء، السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنے کے بعد جب بھی آپ پھر آخر اسی مقام پہ آتی ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی. بسم اللہ لا شعوری میں بتایا یہی جا رہا ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی یہی واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. اور وہاں آپ کہتے ہیں سلام کے بعد فوراً کہتے ہیں سلام کے بعد اپنے مالک کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں اللہ مان الامان الامان. فتنۃ الزمان، یعنی کہ آپ کہتے ہیں پتہ آپ کو ہے کہ اگر اس دور میں کوئی فتنوں سے امان دینے والی ذات ہے تو وہ صرف مہدی مولانا ہے. بے شک بے شک بے شک. جب بھی مالک کا نام ہے امان مانا کرے، مالک امان میرا نام. امان سے مراد اس دن بڑی خوبصورت بات ہوئی تھی، حسن بھائی نے بھی جواب دیا تھا اس بات کا وہ نبی والی کہ مرد وہ اگلے دن 57 سے گئے تھے، بچا پھر کیا ایمان. تو ایمان بچانا سب سے بڑا مقصد ہے. ایمان والے کون ہوتی ہیں؟ یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگر ناصر ہیں تو ایمان والے، نصرت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایمان والے ہیں، ورنہ بے ایمان ہیں. بے شک بے شک بے شک. بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے. ایمان والا کون ہے؟ قرآن نے کہہ دیا یا الذین آمنوا. اگر ایمان ہے تو ناصر نظر. بے شک. ٹھیک ہے. کس طرح؟ جس طرح عیسیٰ کی جناب عیسیٰ پیغمبر نے بیان ماشاءاللہ میرے لیے جتنی ہیں آپ خوبصورت چہرے ہیں کھلے کھلے، تو بات ایک بڑی نفیس تھی. بس چھوٹا سا اس کے بعد آج ہم آخری میرا خیال آج ہمارا ٹاپک ہوگا. عیسیٰ نبی نے 70 افراد کا انتخاب کیا اپنی نصرت کے لیے. کتنے؟ 70 کہ ہم نصرت کریں گے. وہ 70 میں سے پھر 17 چنے.
17 چھٹیاں 17 وچوں میرا بھائی جان 5 کا انتخاب کیا، 5 میں سے پھر 2 کا انتخاب کیا، تیسرے کو ٹھیک ہے، اب 3 مل گئے، 2 کا انتخاب کر لیا، کل ہم نہ باقی چھٹی نہیں، باقیوں کی بھی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے نا، چھٹی نہیں ملنی، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی ٹھیک ہے نا۔ کیا کہتے ہیں شعر ہے جی، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، دتی بھی نہیں لئی ٹھیک ہے۔ تو جناب 2 کا انتخاب کیا کہ نصرت کے لیے ہم تینوں 2 آپ تیسرا میں اس بستی میں نکلیں گے اللہ کی نصرت کے لیے، بسم اللہ۔ تو نصرت کیا تھی کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو بتانا ہے، وہ 2 بندے یہ انتخاب کیا، چل پڑے انتخاب، ان لوگ بتاتے رہے، اللہ کی نصرت چلتی رہی، 3 دن مسلسل اللہ کا پیغام، اللہ کی نصرت کرتے رہے۔ تیسرا دن ہوا، یعنی کہ اس نہج پہ بھی اپنا سبق نکالنا ہے کہ ہمیں کیا نقطہ ملا ہے۔ 3 دن تک وہ پیغام میسیج چلتا رہا، تیسرا دن ہوا تو ایسا کہتے ہیں یار کافی ورک کیا آپ نے شاباش زندہ باد، اب کوئی نا بھوک محسوس ہو رہی ہے تو کھانے پینے کا بھی کچھ بندوبست کریں۔ کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد 3 دن مسلسل اللہ کی نصرت ہوتی رہی، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو پیغام بتایا، اگلی بستی اگلی بستی اگلی بستی کرتے کرتے یہ تو کھانے کا انتظام، کہتے ہیں ہاں، تو جناب عیسیٰ سب سے پہلے اپنی پاکٹ سے ایک سکہ نکال کے کہتی ہیں میرے پاس یہ ایک سکہ ہے، دوسرا کہتا ہے جی سرکار میرے کول ایک سکہ ہے، تیسرا کہتا ہے سرکار میرے کول 2 سکے، کتنے سکے ہو گئے؟ 4 سکے، وہ جس کے پاس 2 تھے سرکار نے باقی ایک اپنا ایک دوسرے کا اس کو پکڑائے کہ لو یہ 4 سکے، شہر جاؤ 3 روٹیاں لے آؤ اور باقی سالن لے آؤ۔ سالن اس میں جو تھا وہ ایک پرندے کا گوشت تھا ٹھیک ہے جی۔ وہ بازار گیا، اس نے 3 روٹیاں خریدی، باقی وہ سالن لیا، لے کے آیا، شیخ صاحب انتخاب کتنے سے کتنوں کا ہوا، لے کے آیا تو رستے میں آیا یار ان کا تو ایک سکہ ہے، واہ ہائے ہائے، 2 میرے ہیں، تو ادھر جاؤں گا روٹی تو برابر آئے گی، تو 3 دن سے بھوکے ہیں، کیوں نہ ایک روٹی ادھر ہی بیٹھ کے، ایک روٹی اس نے وہیں کھا لی، 2 روٹیاں اور سالن۔ کبھی نہ سوچنا کہ میں یہ کر رہا ہوں کسی مقام پہ بھی، شیخ صاحب بے شک امتحان اس بندے کا ہے جس نے سب کچھ مولا کے نام پہ لٹایا، دوسرا بندہ تو بیچارے کیتے کچھ نہیں، جس نے سب کچھ لٹا کے پھر کہہ دیا نا جی میں کیتا، کیونکہ عارفین سبق دے گئے، عہدہ دیتا اللہ دا دیتا میں دیتا، عارفین کی دنیا ہے، مولا دا دیتا میں کی دیتا، واہ واہ واہ، یہ کنسپٹ ہونا چاہیے۔ لو جی 2 روٹیاں، ایک روٹی اس نے ادھر ہی کھا لی، 2 روٹیاں وہ سالن لے کے جناب عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا، کھانا ہوا، سرکار بولتے ہیں ہاں بھی لے آئے جی، کہاں پہ جا کے پرکھا جاتا ہے بندے کو، سرکار بولتے ہیں کتنی روٹیاں؟ سرکار 2 روٹیاں، نہیں یار روٹیاں میں 3 کہا تھا، نہیں سرکار روٹیاں تو 2 ہی آئی ہیں، نہیں روٹیاں 3 آئی تھیں، سرکار نے روٹیاں 2 ہی ہیں، منایا نہیں مانا، اچھا چلو شروع کریں، بسم اللہ پڑھی، کھانا شروع کر دیا، کھانا کھاتے رہے، کھانا کھانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کھایا نا گوشت یہ پرندے کا، یہ ہڈیاں پھینکنی نہیں ہیں، ادھر ہی رکھنی ہے، اچھا یہ ٹھیک ہو گیا، کھانا کھایا، وہ جو ہڈیاں تھیں وہ ادھر ہی اکٹھی کی، جناب عیسیٰ نے کوئی اسماء تلاوت کیے، بسم اللہ، وہ پرندہ پھر اڑ گیا، واہ، وہ پرندہ زندہ ہو کے پھر اڑ گیا، نصرت کیا ہوتی ہے، وہ پرندہ اڑ گیا۔ اب وہی بندہ جس نے روٹی کھائی تھی وہ کہتا ہے واہ عیسیٰ کمال کر دیا یار آپ نے، تو فرماتے ہیں کیا کمال کر دیا عیسیٰ، آپ نے پھر سے پرندہ زندہ کر دیا، فرماتے ہیں اچھا اگر سمجھتا ہے کہ عیسیٰ میں کوئی کمال ہے بتا پھر وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ واہ 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 واہ، اور سرکار وہ 2 ہی روٹیاں تھیں، وہ روٹیاں 2 ہی تھیں سرکار، مہنگائی کا دور ہے، 2 ہی روٹیاں تھیں سرکار، چلو ٹھیک ہو گیا، چلو آؤ آج ہم
اس بستی میں دریا کے پار ایک بستی ہے، وہاں اللہ کی نصرت کرنے جائیں گے۔ بسم اللہ۔ دریا کے پار بستی ہے، وہاں نصرت کرنے جائیں گے۔ چلے جناب، اب آگے آ گیا دریا پار کیسے کرنا تھا؟ جناب عیسیٰ نے کہا آؤ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، پانی پہ چلتے گئے، چلتے چلتے اب وہی بندہ، وہی روٹیوں والا، عیسیٰ کمال یار، عیسیٰ آپ نے تو حد کر دی، کیا کمالات ہیں آپ کے اندر، دریا پار ہو گیا، پانی پہ بھی سوچتا رہا، دریا بھی پار ہو گیا، دریا پار ہوا کر کہتا ہے عیسیٰ سبحان اللہ، کیا کمال ہے تیرے اندر، کیا پاورز ہیں۔ فرمایا اچھا اگر سمجھتا ہے کہ عیسیٰ کے اندر اتنے کمال ہیں، بتا پھر روٹی کس نے کھائی؟ عیسیٰ جی روٹیاں دو ہی تھی۔ اچھا چلو آؤ جی، آگے جیسے دریا عبور کیا، ایک جنازہ اٹھا کے لیے جا رہے تھے لوگ، اس جنازے کے پیچھے پیچھے ایک بڑھیا ایک عورت روتی آ رہی تھی۔ جناب عیسیٰ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہ جی میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اچھا تو جناب عیسیٰ جنازے والوں کو آگے رکھو، جنازہ ادھر رکھو، جنازہ رکھا، جناب عیسیٰ نے کوئی اسماء تلاوت کی، بسم اللہ بس اسماء تلاوت کرنا تھا، وہ مردہ کلمہ پڑھتا اٹھ بیٹھا، تو اب جب وہ زندہ ہو گیا مردہ، وہی بندہ روٹیوں والا، عیسیٰ خدا کی قسم اتنی پاور، عیسیٰ کمال ہے تیرے اندر، تو اللہ کے کمالات اوصاف اتنے ہیں۔ اب عیسیٰ کہتے ہیں اگر سمجھتا ہے کہ عیسیٰ کے اندر اتنے کمال ہیں، بتا پھر تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ عیسیٰ اب یہ بدلا، عیسیٰ وہ روٹی میں نے نہیں کھائی، عیسیٰ وہ روٹی تیری میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ مجھ پہ شک کرتے ہو، میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ کتنے دنوں سے نکلا ہوا ہوں، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ عیسیٰ میں نے روٹی وہ نہیں کھائی، مجھے نہیں پتا۔ تو جناب عیسیٰ جب یہ ہاتھ پر ہوا تھوڑا سا، جناب عیسیٰ کہتے ہیں او اچھا یار کوئی گل نہیں ہے، تو یہاں تک بھی اس نے کہا، دل میں سوچتا تھا کمال تو بڑے ہیں، پتہ تب چلے گا جب عیسیٰ مجھ سے روٹی بنوائے گا، کمال بڑے ہیں اپنے دل میں، تو اللہ کا رسول تھا، وہ بھی لشکر کائن کا جرنیل تھا، جب کہا نا جناب عیسیٰ کہتے ہیں اچھا یار چلو میں بھی کس چکر میں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی روٹی کی تو بات ہے، کوئی بات نہیں، کھا لیا تو پھر اصل میں بات روٹی کی نہیں تھی، بات وفاداری کی تھی۔ تو اب چلتے گئے، آؤ چلیں، اب ہم نے اگلے شہر جانا ہے، اللہ کی نصرت، چلتے گئے، چلتے چلتے لو جی بات ختم ہو گئی، اللہ کی قدرت، رستے میں 3 سونے کی اینٹیں ملی، بسم اللہ، 3 سونے کی اینٹیں ملی، وہ تینوں اسی کو پکڑا دی جس نے روٹی کھائی تھی، اب وہ اٹھائی ہوئی ہیں، بس یہی فکر کھایا جا رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، میں آؤ کسی سائیدہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ بیٹھے جب بیٹھے تو کہتے ہیں جی یہ کیا کرنا ہے؟ سرکار وہ تیسری اینٹ اٹھا کے ادھر رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو ادھر رکھو نا، یہ جو 2 اینٹیں ہیں نا یہ ہم تینوں میں تقسیم ہوں گی، یہ 3 اینٹیں ہم تینوں میں، نیت کیا تھی؟ مجھ سے روٹی نہ منوا سکا، کہا یہ 2 اینٹیں ہم تینوں میں تقسیم ہوں گی، فوراً کہتے سکتا ہے وہ تیسری، فرمایا تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی، فوراً کہتے سکتا ہے وہ میں نے کھائی تھی، وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ انتخاب کہاں سے کہاں کا ہوا؟ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں یہ مت سوچ کہ ہم جانتے نہیں، ہم بنوا نہیں سکتے، میں کہتا ہوں عیسیٰ اتنا کچھ جانتا تھا، تو جو عیسیٰ کا بھی مولا ہے وہ کیا جانتا، پوچھا تھا جناب پتہ ہے سرکار سلیمان محمدی جو ہے یہ سرکار کے حواریوں میں سے بے شک، تو ان سے جب پوچھا تھا کہ آپ ان کے حواریوں میں سے ہیں، کچھ آپ کو معلومات اگر ہو، سنا ہے کہ عیسیٰ مردے بھی زندہ کرتا تھا، عیسیٰ اندھوں کو شفا بھی دیتا تھا، عیسیٰ پرندے بھی بنا دیتا تھا مٹی کے، تو وہ کیسے بناتا تھا، کیا فارمولہ تھا؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ عیسیٰ چند اسماء تلاوت کرتا تھا، بسم اللہ، جب وہ اسماء تلاوت کرتا تھا ان اسماء میں کوئی ایسی پاور تھی کہ ان اسماء کے صدقے میں مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا، اندھے کو آنکھیں بھی مل جاتی تھی، پرندے بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ پوچھا گیا
کہ بتا سکتے ہیں وہ اسماء کیا ہیں؟ فرمایا جی وہ اسماء عیسیٰ تنہائی نہیں پڑھتے تھے، تو فرمایا گیا کہ وہ اسماء کچھ اس طرح سے تھے کہ عیسیٰ کے جب سنے گئے کہ وہ اسماء کچھ اس طرح سے تھے کہ اگر کسی مردے کے پاس جاتے تو عیسیٰ یہ کہتے تھے کہ تو محمود ہے، تجھے واسطہ محمد کا، تو آلہ ہے، تجھے واسطہ علی کا، تو فاطر السماوات ہے، تجھے واسطہ خاتون جنت سیدۃ النساء کا، تو محسن ہے، تجھے واسطہ حسن کا، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے واسطہ حسین ابن علی کا، اس مردے کو زندہ کر دے، مردہ زندہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بے شک یہ وہ پاک اسماء تھے جو عیسیٰ اگر کسی اندھے کو ہوتی بیماری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تو آنکھوں میں ہاتھ رکھ کے بھی یہی اسماء تلاوت کیے جاتے تھے۔ تو محمود ہے، تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آلہ ہے، تجھے واسطہ علی بن ابی طالب کا، تو فاطر السماوات ہے، تجھے واسطہ خاتون جنت سیدۃ النساء کا، تو محسن ہے، تجھے واسطہ سرکار سبز قبا امام حسن مجتبیٰ کا، قدیم الاحسان ہے، تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین کا، اس کو آنکھیں عطا فرما۔ یہ عیسیٰ کا اسم اعظم تھا۔ تو میرے عزت مآب سامعین، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے، جتنا بھی ہو سکے کر رہے ہو، کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے یہ نہ سوچنا کہ میں نے کیا، نہ مانے، تیری توفیق تھی، تو نے کام کیا، ورنہ بات روٹی کی نہیں تھی، بات سکے کی نہیں تھی، یہ کہانی کتابوں میں صرف نعرے مارنے کے لیے نہیں تھی اور یہ سن کے پڑھ کے اس کو صرف لطف نہیں لینا تھا۔ یہ کہانی ہمیں پیغام ایک میسج دیتی ہے کہ جب کسی مشن میں نکل پڑیں تو اس مشن میں یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ میرا تو یہ تھا، میرا تو یہ تھا، میرا تو اتنا حصہ تھا، میں نے تو اتنا خرچ کیا۔ نہ بابا، یہ تمہیں سوچنا نہیں۔ جس نے کچھ نہیں کیا وہ تو بیچارہ سوچ نہیں سکتا، اس کا امتحان بھی نہیں ہے۔ امتحان ہے ہی اس کے لیے جس نے سب کچھ کیا، پھر اس کو پرکھا جاتا ہے کہیں جا کے یہ سوچے تو نہ، سوچے گا تو نہیں کہ میں نے اتنا کیا، میں نے یہ کھلا دیا، نہیں، وہی تو معاملہ ہے۔ بس سارا کچھ کر کے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کیا ہی کیا ہے، میں نے دیا ہی کیا ہے، میرا تھا ہی کیا، میری تو سانسیں اپنی نہیں ہیں۔ بے شک بے شک، تب جا کے انسان اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہے، ورنہ بندے ایسے بھی ہیں روٹی پہ پسل جاتے ہیں۔ تو مولا ہم سب پہ رحم فرمائے، قدم قدم پہ معافی فرمائے، مولا اپنے پاک لشکر کے قابل بنائے۔ 5 چیزیں ہیں اپنے مولا تک پہنچنے کے لیے۔ نمبر 1، اپنے مولا کی معرفت حاصل کرو۔ بے شک۔ نمبر 3، اپنے مولا سے مودت کرو۔ نمبر 3، اپنے مولا کی نصرت کرو۔ نمبر 4، اپنے مولا کا انتظار کرو۔ نمبر 5، اپنے مولا کے لیے دعا کرو۔ 5 کام جو ہیں یہ تمہارے لیے موجب ہیں لشکر میں شامل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ معرفت ایمان، مودت ایمان، نصرت ایمان، انتظار ایمان، دعائے ایمان۔ دعا کب کی جاتی ہے میرے دوستو؟ کب کی جاتی ہے؟ دعا تب شروع ہوتی ہے جب انسان کے اختیارات ختم ہو جائیں۔ جہاں سے اختیارات کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پھر دعا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، اگر روٹی آگے ہے، روٹی آ گئی ہے، تو پھر آپ یہ دعا کریں کہ روٹی مل جائے، نہیں، پھر نہیں، پھر روٹی ہے، اب آپ اپنا اختیار شروع کریں، کھانا شروع کریں، کھانا آ گیا ہے، نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو پھر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے حصے میں تو کتنی آسان چیز آئی ہے دعا۔ کم از کم تم دعا تو کر سکتے ہو نا۔ اٹھو تو مولا کے لیے دعا کرو، بیٹھو تو مولا کے لیے دعا کرو، خیر مانگو، قدم قدم پہ خیر مانگو۔ میرا خیال کہیں بھی جائیں، ہمارے علماء حقا پہلے بھی بزرگ بھی یہی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجلس 8 محرم تک ہی ہوتی ہے، باقی جو ہمارے 2 دن ہیں نا یہ مجلس کے نہیں، یہ صرف عزاداری کی ہے، ٹھیک ہے؟ رو رو کے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے قاتل کو بے نقاب کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، چاہے سینہ ہی لال ہو، پردہ دار ہے، سر کا لال ہونا، پیشانی کا لال ہونا، تو صرف تسبیح کی نگاہ نہ رکھیں کہ تسبیح کا دانہ سرخ ہوگا خاک شفا کا، نہیں یار۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے مومن ہماری تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، یہ بھی لال ہوتے ہیں، جس میں بھی ذرہ ہے نا کربلا کی مٹی کا، وہ ضرور سرخ ہوگا۔
تو بس اپنا مطمع نظر بہت آگے رکھا، کچھ بھی نہیں کیا. یہ 10 دن عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں، پھر 10 دن کے بعد وہی معاملہ دنیا میں مصروف ہو جانا ہے. ہر جاننے والا پھر بیٹھانا بن جاتا ہے. لیکن آپ نے سفر کسی لالچ کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جب بھی معاملہ الجھے تو اپنے مولا کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں. خدا کی قسم حسن بھائی میرے پاس انجیل ہے، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے عیسیٰ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. وہ عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں جب تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے. انجیل میں جناب عیسیٰ اپنی امت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگا کرو. اللہ اکبر. جناب عیسیٰ کہہ رہے اپنے آپ کو دور نہ سمجھا کرو، مت سمجھا کرو ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں. بھئی ہم جیسے بھی ہیں خدا کی قسم ہمارے شہنشاہ کمال ہیں. بے شک بے شک. اتنا بھروسہ رکھ کے سب سے پہلی فریاد مولا کے آگے کیا کرو. آگے پھر مولا جانتے ہیں آپ کے لیے کس کو سبب بنانا ہے، کس کی طرف آپ کو آپ کے پاس بھیج دینا ہے یا آپ کو اس کی طرف بھیج دینا ہے. بس ہاتھ پھیلاؤ تو اپنے مولا کے آگے. کسی کے عام بندے کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، مت اپنے آپ کو کم قیمت بھی بیچا کرو. مالک مہربانی فرمائیں گے جب آپ اپنے مولا سے اتنے منسلک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی دنیاوی معاملات خود بخود سالف ہونے شروع ہو جائیں گے. مت کسی پہ امید رکھیں کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا. ہاں آپ جتنے جو گے بسم اللہ مولا کا مومن اس کی بھی خیر ہو، مولا کی خاطر ایک دوسرے کی خیر مانگیں. اگر ایک دوسرے کی خیر مانگنی ہے تو پھر اپنے پاک وارث کی سب سے پہلے خیر مانگیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جناب، تاریخ کے دن ہیں، تاریخ کریں انشاءاللہ. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مالک کے حوالے سے کچھ ایسی خاص باتیں بہت کم کی جائیں گی، خصوصاً اس سرکار کی سواری کا ذکر زیادہ کیا جائے گا. بسم اللہ. آج میرا خیال غازی شہنشاہ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ذکر پار کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس علمدار بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جب مباہلہ ہوا تھا بسم اللہ. ٹھیک ہے نا، تو اس مباہلے میں ابنانا و ابنانا کے تحت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں شہزادے فرزند رسول بن گئے. فتح مباہلہ کے بعد بیان جب خیر سے قافلہ واپس گھر آیا تو عام روٹین روایت سے ہٹ کر شہنشاہ امیر کائنات کچھ سوچنے میں مصروف ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں معمول سے ہٹ کر. تو پاک حجاب اللہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں یا علی یا علی گھر میں خوشی ہے، عید کا موقع ہے، بہت بڑی خوشی ہے. آپ روٹین سے ہٹ کے کچھ سوچ میں مصروف لگ رہے ہیں، کیا پریشانی کی وجہ، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو شہنشاہ میرے کائنات مسکرا کر فرماتے ہیں نہیں یا ام الحسنین میں سوچ بس اتنا ہی رہا ہوں کہ آج کے بعد ابنانا و ابنانا کے تحت یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں آج کے بعد بیٹے ہو گئے ہیں رسول کے. میں چاہتا ہوں جس طرح رسول کی حفاظت میں نے ہر موڑ ہر چوک پہ اسد رسول بن کے کی ہے. جو ہے نا میرے دوستوں میں نے مضمون چھوڑ دیا غازی شاہ، جس طرح میں نے ہر چوک ہر موڑ پہ اسد رسول بن کے رسول پاک کی حفاظت کی ہے. میں چاہتا ہوں ابنانا کے تحت دونوں شہزادے تو ہو گئے یہ رسول کے، کیوں نہ اللہ ایک بیٹا دے جس طرح میں نے رسول کی حفاظت کی ہے وہ رسول کے بیٹوں کی ایسی حفاظت کرے جیسے میں علی بن محمد کی ہے. یہ بات ہو رہی ہے پاک معظمہ کے درمیان اور پاک علی کے درمیان. اس دوران بات چلتی رہی. پاک معظمہ فرماتے ہیں ہاں آپ نے درست فرمایا کہ اور یہی بات ہے کہ مباہلہ کے بعد بھی کبھی بھی مولا نے بیٹا کہہ کے نہیں بلایا، جب بھی بلایا شہزادوں کو یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ کہہ کے بلایا ہے مولا میرے کائنات نے. تو پاک معظمہ نے فرمایا ہاں یا علی میں وعدہ کرتی ہوں میرے جانے کے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا اور وہ بیوی بھی وہ پردہ دار بھی میری ہم نام ہوگی. نشانیاں جو پاک معظمہ نے بتائیں اور آگے فرمایا کہ
اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا. 4 بیٹے دیے اللہ نے اس بیوی سے, تو فرمایا ایک بیٹا عطا کرے گا, اس بیٹے کا نام میں سورۃ النساء تجویز کر کے جا رہی ہے. اس کا نام کچھ اس طرح سے رکھنا کہ اپنے نام علی سے این لینا, میرے لقب بطول سے بے لینا, میرے بابا کے عرشی نام احمد سے الف لینا, میرے حسنین کی مشترکہ سین لے کے نام رکھنا عباس. اس کا نام عباس. وقت گزرتا رہا, پھر پاک موضوع فرماتی ہیں یا علی میں ایک اور بھی وصیت کرنا چاہتی ہوں میرے جانے کے بعد. پاک موضوع کیا فرماتی ہیں؟ میرے جانے کے بعد اگر میرا حق باغ فدق میری اولاد کو ملے, میرے جانے کے بعد میرا حق وہ میری جاگیر باغ فدق اگر میری اولاد کو ملے تو میں حکم جاری کر کے جا رہی ہوں اس باغ فدق کا 4تھا حصہ میرے عباس کے نام, باغ فدق کا 4تھا حصہ میرے عباس کے نام کیا جائے. یہ وصیت ہے. اور آپ کے پتہ ہے کہ ایک غیبت صغریٰ کی بات ہے, ایک بندے نے 15 شعبان کو بیان عریضہ لکھا شہنشاہ زمانہ کے نام. کچھ اس کی مشکلات تھی, مشکلات کے لیے اس نے عریضہ لکھا. 15 دن وہ مسلسل عریضہ لکھتا رہا جب تک جواب نہیں ملا. لکھتا روز عریضہ لکھتا, جا کے پاکیزہ پانی یا کنویں میں وہ وہاں آتا عریضہ لکھتا. 15 دن جب گزر گئے تو خواب میں زیارت ہوتی ہے. خود شہنشاہ زمانہ فرماتے ہیں تم ایسا کرو ہمارے عباس سے توسل کرو. شہنشاہ زمانہ فرماتے ہیں ہمارے عباس سے توسل کرو. تو اس بندے کی منتا مراد پوری ہو گئی, ضرورت بھی پوری ہو گئی, لیکن ذہن میں اصل یہ خلش باقی رہی کہ جب کہ وقت کی حجت تو خود سرکار ہیں, وقت کے امام خود سرکار ہیں, تو سرکار نے کیا مجھے گناہ گار سمجھا, مجھے غریب سمجھا, سرکار نے مجھے اہمیت نہیں دی جو مجھے دوسرا دروازہ دکھایا. یہ خلش باقی رہی. تو یہ زمانہ جو تھا یہ حسین بن روح کا زمانہ تھا غیبت صغریٰ میں. یہ ان کے پاس پہنچے, جا کے کہا کہ جی منت تو پوری ہوگی, بس ذہن میں ایک بشر ہوں, ایک سوال ہے. تو اس نے جب رجوع کیا, پوچھا, نائب کے ذریعے مالک کا پیغام پہنچایا, تو پھر مولا فرماتے ہیں حسین بن روح اس کو کہہ دو کہ نہ تو ہم نے تجھے ایسا ہے کہ نظروں سے گرایا ہے, نہ تجھے کم قیمت سمجھا ہے, نہیں, آپ ہمارے لیے بڑے پیار والے ہیں, بڑی اہمیتی, ایسا نہیں ہے, اس کو مت سوچے. ہاں بس اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جس دن ہمارے عباس سے کوئی نہ مانگے اس دن ہم خود کسی کو کہتے ہیں آؤ ہمارے عباس سے توسل کرو, آؤ ہمارے عباس سے توسل کرو. اور پھر آگے سرکار والی خراسان کا بھی اس میں ایڈ کیا گیا. تو خود سرکار رضا فرماتے ہیں کہ اس لیے حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے کہ کربلا میں ہمارا عباس بڑا اداس ہو کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے عباس کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی, ہمارے عباس کی کوئی منت آپ جو بھی کہا عباس نے, مولا نے فرمایا عباس خاموش, عباس خاموش. تو اس لیے جب کوئی بھی نہ مانگے, آن دا ریکارڈ بات کروں گا بھائی, بات نہیں, فرمایا جس دن کوئی بھی نہ مانگے, ہمارے باب الحوائط رقم ہے نا, جب کوئی بھی نہ مانگے ہم 14 مل کے عباس سے کوئی چیز مانگتے ہیں. کیوں کہ جب تک وہ منت پوری نہیں ہوتی ہمارا عباس جو ہے اس مومن کی منت پوری کرنے کے لیے کوششاں رہتا ہے. اور اسی لیے ہمارے عباس کو تھوڑی دیر لمحے کے لیے ہو تو نہیں سکتا شاید کربلا کا سین بھول جائے. اللہ بہت بڑی مصیبت کا کام ہے. اللہ جو ہے اس نے سارات کے گھر میں اتنی مداخسی برپا کر دی. بسم اللہ سلامت رہے, صبر کرو, جبر کرتے ہیں, تھوڑا سا مضمون ہے آگے اس کو چلائیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے عباس سے کوئی نہ کوئی توسل کرتا رہے. لو جناب یہ اہمیت ہو رہی. سرکار غازی شہنشاہ 26 ہجری 4 شعبان اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پاک معظمہ یہ وصیت نامہ جاری کر کے گئی تھی اپنی شہزادی کو. یہاں تک بھی فرمایا گیا اپنے ہاتھوں سے اپنے عباس کا لباس تیار کر کے گئی. فرمایا معظمہ کو کہ میری شہزادی جب عباس آئے نا اس کو پہلے میرا سلام کہنا پھر اپنا سلام کہنا. اما آپ کو
सलाम कहते हैं। कैसे ना हो खुदा की कसम। गाजी शहंशाह की अम्मा की एक तारीख का जुमला सुनते जाओ। मैंने तारीख में ये पढ़ा है कि जब गाजी शहंशाह की पाक अम्मा की कलाबिया खानदान बड़ा बहादुर खानदान था, जब डोली आई है ना तो पता चला कि ये दरवाज़ा पाक सादात का आ गया। खुदा की कसम बीबी ने आवाज़ दे के कहा कि मुझे अंदर ना ले जाया जाए, दरवाजे के बाहर उतारा। जब बाहर उतारा गया तो दरवाजे पे उतर के खुदा की कसम ऑन द रिकॉर्ड बात, बिल्कुल कोई हवाई बात नहीं, बीबी ने उतर कर कदम नहीं रखा, पहले उस दरवाजे पे पेशानी रखी। बेशक 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 कितनी वफा है, कितनी पेशानी रखी। पेशानी रखने के बाद फिर पाक मौजमा चलते चलते अंदर आए, वो मसनद जहाँ पाक मौजमा बैठा करती थी। कौन? सैयदतुल निसाइल आलमीन। पाक मौजमा ने उस मसनद का तवाफ किया। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पाक मौजमा ने उस का भी तवाफ किया पहले आके। तो उस वक्त पाक मौजमा पाक शहज़ादी फातिशाह भी फरमाती हैं कि हमारी पाक अम्मा आप हैं, हमारी अम्मा गाजी की अम्मा थी। आप मसनद पे बैठे तो उस वक्त पाक बीबी ने फरमाया मैं कनीज बन के आई हूँ, मैं नौकरानी बन के आई हूँ, मुझे खिदमत के लिए आपने कबूल किया, ये आपका एहसान है। तो 26 हिजरी गाजी शहंशाह खैर पूरी दुनिया में तशरीफ ले आए, प्यार किया। अलामत पूछी थी बीबी फातिशाह ने कि अम्मा वो जो हमारा भाई आएगा उसकी कोई निशानी? तो फरमाया था हाँ मेरी शहजादी, उसके एक कंधे पे अलम का निशान होगा, दूसरे कंधे पे मश्क का निशान होगा। शाह उठा के वो से देना, मेरी तरफ से भी अपनी तरफ से भी। खैर से गाजी शहंशाह जब जवान हुए, तारीख कहती है 11 साल या 9 साल के जब हुए तो फातेह अमीर कायनात बादशाह को मलौन शाम फरोम शाम ने एक खत लिखा था, याद होगा। उस खत में इसने सफीन की धमकी दी थी, जंग सफीन लड़ने की, कि मेरे पास इतनी फौज है कि अगर मैं एक सिपाही सफीन के मैदान में तो दूसरा सिपाही मेरा जो है ना आखिरी सिपाही वो शाम में, तो ये कितनी लंबी कतार होगी। मिसल चीने के राई के दानों के भी एक मिसाल दी जाती है, इतनी फौज है। तो इसमें फरमाया गया कि ये खत पढ़ रहे थे कौन? शहंशाह अमीर कायनात। खत पढ़ते पढ़ते सरकार अमीर कायनात मुस्कुराए। उसकी इस बेवकूफ़ी से कह लें या उसकी इस धमकी से, तो मालिक अश्तर भी करीब खड़े थे। मालिक अश्तर कहते हैं सरकार किसका खत है, आप बड़ा मानी खेज मुस्कुरा रहे हैं। मौला फरमाते हैं हाँ फरौन शाम ने ये खत लिखा है कि सफीन में मेरे पास इतनी फौज होगी, इतना मामला होगा। तो उसने ये लिखा है कि मिस्र राई के दानों के बराबर, ढेर के बराबर मेरी फौज है। जनाब मालिक इख्तियार फरमाते हैं सरकार अब बादशाह हैं, खत का जवाब तो अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन ये जो लाइन है ना कितनी फौज है मेरी मिस्र राई के दानों के बराबर, इस लाइन का जवाब मेरी तरफ से दे दें। तो लोग फरमाते हैं हाँ मालिक लिखवा तो क्या लिखवाता है? सरकार उसको ये लिखें कि अगर तेरे पास इतनी फौज है राई के दानों के ढेर के बराबर, तो फिर मेरी तरफ से लिखें, आप लिखें या अली कि मुझ अली के पास एक मुर्ग है जिसका नाम मालिक के अश्तर है, वो तेरी फौज को ऐसे चुनेगा जैसे मुर्ग चीने के दाने चुनते हैं। ऐसे चुनेगा। खत को जवाब में यानी कि जंग का सारी प्लान मौला ने कबूल नहीं की, धमकी फरमाया आ जाओ फुला मैदान में मैदान सजेगा। और ये जंगी सफीन जो है कितने दिन नहीं 3 महीने दिन में, ये 3 महीने जंग जारी रही। ये मुहर्रम के महीने में भी ये जंग सफीन जारी थी, लेकिन रोक दी गई एहतराम में मुहर्रम की वजह से। सफीन के मैदान में ये सफर की यकम सफर को ये फिर शुरू की गई, ज़िलहज में शुरू हुई। 3 महीने सफीन में ही पड़ाव डला रहा फौजों का। और इस सफीन के मैदान में ये वाहद जंग है जिसमें वक्त के 18 अली मौजूद थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसमें
پہلوان بھی آئے تھے، اور اس میں غازی شہنشاہ خوبصورت اٹھتی جوانی تھی غازی شہنشاہ، بظاہر تو بچپنا تھا، اٹھتی جوانی تھی غازی شہنشاہ کی۔ نظام یہ ہوا، ہر شہنشاہ نے سرکار میرے مسلم نے بھی جوہر دکھائے، محمد حنفیہ نے بھی جوہر دکھائے، ایک شہزادے کو موقع ملتا رہا، لیکن جس دن وہ دریا پہ دریائے فرات پہ پہرا لگ گیا، پانی بند ہو گیا، بڑا سخت پہرا تھا، بڑی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ معجزات بھی بڑے ہوئے وہاں پہ سفین پہ بندش پانی پہ نا، سرکار اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج دیتے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایسا کوئی نظر، اس کی نظر بندی ہوتی تھی، اس کو ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہمارے ہی لشکر کا کوئی جرنیل آ گیا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ پانی جب پہلا ہوا، پانی بند ہوا، تو سرکار نے فرمایا میری فوج پیاسی ہے، کون ہے جو مجھ علی کے دیے ہوئے وقت سے پہلے یہ دریا کا کنارہ خالی کروا کے میری پیاسی فوج کو پانی پلائے؟ کون ہے؟ سب سے آگے جناب قاری محمد حنفیہ بھی ایسا کہا، بابا جان مجھے اجازت ہے، میں اتنی جلدی ایسا کر دوں گا بابا جان، میں دشمنوں کے سروں کی سڑک بنا دوں گا بابا جان۔ امام حسن علیہ السلام آ گئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، امام حسین علیہ السلام نے اجازت مانگی، بابا جان اگر مجھے حسین کو اجازت دو۔ جب امام حسین اجازت کے لیے آئے تو غازی شہنشاہ کی ابھی اٹھتی جوانی، نوجوانی کا بھی عالم کہہ رہے، جوانی بھی پوری نہیں، جب امام حسین آئے نا اجازت مانگنے، فوراً شہنشاہ دفاع قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں مولا نوکروں کے ہوئے بولتے ہوئے مالک میدان میں جائے، سرکار یہ نہیں تھا، سرکار میں جو موجود ہوں مجھے جانے کی اجازت، سبحان اللہ، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اور کہا بابا یا علی میں ایسے جنگ لڑوں گا، بابا یا علی تیری شجاعت کا جوہر دکھاؤں گا، بابا یا علی میں پہلے قاتل کا سر قلم کر کے آسمان سے پھینکوں گا، بابا تیری قسم وہ واپس تب آئے گا جب میں دریا کا کنارہ خالی کرواؤں گا۔ اتنی تیزی سے جنگ لڑوں گا بابا جان، بس یہ باپ بیٹے کا یہ جوش، یہ پیار، یہ محبت دیکھی، خدا کی قسم پیشانی چوم کے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں شاباش عباس، عباس آپ اپنی آج حسرت پوری کر۔ مولا نے اپنا لباس زیب تن کروایا عباس کو۔ میں معذرت آپ کی تقریر نہیں روک رہے، لیکن آپ جس رخ پہ لے آئے ہیں، رجت میں مولا غازی شہنشاہ کا جو بھی کردار، مولا کی مسکراہٹ، اس پہ بھی تھوڑا سا اگر ہمارے ٹاپک میں وسعت ہوئی تو آپ کی مہربانی۔ میں بسم اللہ کروں، جی بہت اچھی بات کی ہے۔ بس زمانے والوں یاد رکھو عباس کے حصے کی جنگ ابھی باقی ہے، بے شک جنگ ابھی باقی ہے، آنے دو مہدی کا دور، فرار اگر ہونا چاہو کبھی تو نہیں ہو سکو گے۔ اب کی بات تو میں دیکھ کے آگے نکلتا ہوں، پورے خاندان میں جب خیر سے رجت ہوگی، خوشیوں کا مظاہرہ ہوگا، سب سے آخر میں جس ہستی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی نا وہ عباس مولا ہے۔ کیسے فرمایا جب سارے خاندان کو خوش دیکھیں گے نا مولا، سارے خاندان کو، اس کے بعد کہیں گے اللہ شکر ہے تیرا، یہ خوش تو میں بھی خوش۔ ٹھیک ہے جناب، غازی شہنشاہ میدان دریا کا کنارہ خالی کس طرح بابا کرواؤں گا؟ میدان کا کنارہ واقعی اتنی تیزی سے غازی مولا نے جنگ لڑی، جو فیصلہ نہ ہو سکا علی ہے یا علی کا کوئی بیٹا، ہزاروں کے ساتھ لڑنے والے جنگجو، غالباً شاشا نامی کوئی ملاؤن تھا، اکیلا کتنوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ یہ ملاؤن جب سرکار کے مقابلے میں آیا تو سرکار نے اس کو کچھ اتنے حصوں میں، 9 حصے لکھا ہے کہ ایسے تقسیم کر کے پورے اس میدان میں آنے والے منافقوں سے یہ منوایا، اور ظالموں یاد رکھو ہم چھوٹے بڑے سب علی ہیں، واہ 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 واہ، چھوٹے بڑے سب علی ہیں۔ سرکار نے وہ سفین کے میدان میں دریائے فرات کا کنارہ خالی کروا کے، بابے کے دیے ہوئے ٹائم سے وہ سارا خالی کروا کے، پانی لے کے پانی خیموں میں پہنچا دیا۔ بس جنگ لڑتے جڑتے جب میدان خالی ہو گیا، کوئی مقابلے میں آتا نہیں تھا، غازی شہنشاہ میدان میں تنہا بلا رہے ہیں، اور پانی بھی مانگا سفین کے میدان میں، اتنی تیزی سے
مولا امیر کائنات گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے عباس کے پاس آ کے کہتے ہیں، پیشانی چوم کے کہتے ہیں، عباس انت غازی۔ واہ 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 واہ۔ غازی کا لقب صفین کے میدان میں دیا تھا، عباس انت غازی۔ تو دریا کا بابا جان دریا کا کنارہ خالی ہے، اپنی فوجیں بلائیں، سکون سے اطمینان سے پانی بھرے۔ بس یہ منظر دیکھا، انت غازی کا لقب دیا، غازی شہنشاہ کو جو کو وقت یاد آیا، باپ بیٹا واپس میں ادھر ہی میدان میں ہی بیٹھ گئے، اور راز و نیاز کی باتیں، غازی شہنشاہ دراز ہو گئے، علی مولا کے زانوں پر عباس کا سر ہے، پیار کر رہے ہیں، پیار کرتے کرتے علی مولا کی آنکھوں سے آنسو جو ٹپکے عباس کے چہرے پر، عباس کی آنکھ کھلی، تڑپ کے بیٹھ کے کہتے ہیں، بابا جان آنکھوں میں آنسو، بابا کیا میں نے چند اچھی نہیں لڑی؟ عباس تم نے توقع سے بھی زیادہ اچھی لڑی ہے بابا، پھر یہ آنکھوں میں آنسو، بابا جان یہ رونا، بابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹا بس کوئی وقت یاد آیا، کیا یاد آیا بابا؟ بیٹا بس یہی میدان ہوگا، یہی دریائے فرات ہوگا، فرق اتنا ہے آج علی کے بیٹے پیاسے تھے، اس دن علی کی بیٹیاں پیاسی ہوگی۔ عباس بابا میں موجود ہوگا؟ جی بیٹا آپ موجود ہوں گے۔ بابا جان تو پھر کیا میں پانی نہیں پلا سکوں گا، میں دریا کا کنارہ نہیں خالی کروا سکوں گا؟ عباس تم تو ساری کوشش کرو، لیکن بہن بھائیوں کی پابندیاں کچھ ایسی ہوگی کہ ان پابندیوں میں تجھے پابند رہنا پڑے گا، ان کا مقصد جو ہے وہ مظلومی میں چھپا ہوا ہوگا۔ تو یہ غازی شہنشاہ کو پیشن گوئی، اور یہ پیشن گوئی غازی شہنشاہ کو بابا علی نے جنگ صفین کے میدان میں جب دی تھی، خدا کی قسم دل ہی دل میں غازی شہنشاہ جو ہیں وہ بات بتائی ہوتی ہوئی بابا کی بھولتے نہیں تھے کہ بابا نے یہ پیشن گوئی کی ہے۔ یہ علم کے حوالے سے چھوٹی سی بات کرتے چلے، پھر ہم انشاءاللہ اپنا مضمون شروع کرتے ہیں۔ آج خیر سے علم بھی برآمد ہوگا، آپ کے گھروں پہ مکانوں کی چھتوں پر دو ہی کلروں کے علم لگے ہیں، یا سرخ ہے یا سیاہ ہے۔ اب یہ کالا علم کیوں لگایا جاتا ہے، سرخ علم کیوں لگایا جاتا ہے؟ آل محمد کا جو علم تھا، جو پرچم اسلام تھا، کون سا رنگ تھا اس کا؟ یاد رکھنا جب پیغمبر خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ زرارہ نامی تھی، سرکار کا صحابی تھا، اس کو سرکار نے علم دیا تھا سفید رنگ کا۔ جاؤ مدینے کی گلی گلی میں اعلان کرو، مدینے والوں ہم ہیں امن والے، بسم اللہ۔ سفید پرچم امن کی نشانی ہے، اور سادات کا علم جو تھا یہ سفید تھا، اور یہ بھی معجزات میں ہوگا، ایک دن آئے گا تمہارے یہ کالے علم دیکھتے دیکھتے سفید ہو جائیں گے، لگے علم سفید ہو جائیں بسم گے، اللہ۔ اور جب وہ سفید ہو جائیں گے سمجھ لینا کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، الہی آمین، الہی۔ اور یہ امن کی نشانی ہے۔ تو پھر یہ کالے علم نبی نے فرمایا تھا، اور دنیا والوں ہم ہیں سفید علم والے، اس کو کالا نہ کر دینا۔ اگر تم نے کالا مطلب یہ سو کی علامت ہوتا ہے۔ عرب کی روایات کے مطابق وہ ہستیاں، وہ رہنما، وہ گھر والے جو بے جرموں بے خطاب مارے جاتے تھے، تو اگر ان کا انتقام نہیں ہوتا تھا تو اس گھر پر یا اس کی قبر پر یا اس کے مزار پر کالے رنگ کا علم لگا دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو کلروں کی دنیا کو سمجھتی ہیں وہ جان جاتے تھے کہ ان کا کوئی عظیم لیڈر مارا گیا ہے اور اس کا ابھی تک انتقال نہیں ہوا، اس کے گھر میں سوگ چل رہا ہے، غم چل رہا ہے۔ تو یہ کالا علم بتاتا ہے کہ ان کا کوئی عظیم رہنما بے جرموں بے خطا مارا گیا۔ کالے علم ہماری چھتوں پہ یہی بات ثابت کرتے ہیں کہ اس گھر کا کوئی عظیم رہنما مارا گیا ہے، اس کا ابھی تک انتقام نہیں ہوا۔ تو یہ جب سیون کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں جو سخی شہباز کا، تو یہ انہوں نے آ کے پھر ادھر باور کروایا برصغیر پاک و ہند میں کہ خاندان بنو ہاشم کا انتقام ہوگا۔ یہ سرخ پرچم، سیاہ پرچم بتاتا ہے کہ اس گھر میں غم ہے، سرخ پرچم کہتا ہے جتنا غم ہے اتنا ہی انتقام لینے کا جذبہ بھی ہے۔ تو یہ انتقام کی نشانی ہے، کالا پرچم سوگ کی علامت ہے۔ خیر سے جب یہ انتقام ہو جائے گا یہ پرچم اتر جائیں گے۔ ہاں جب معصومین کی آمد کے دن ہوتے ہیں ہم جزوی خوشی مناتے ہیں، کلی نہیں۔
اس لیے حکم ہے آئمہ کا کہ منایا کرو لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، کراس نہ کیا کرو حدود کو۔ ہاں اگر اتنی خوشی منانی ہے پھر سوچ لیا کرو ابھی تک مکان کی چھت پہ علم کالا لگا ہوا ہے، ہاں اس دن ہم منائیں گے جس دن یہ کالے علم اتار دیے جائیں گے۔ کالا علم سوگ کی علامت ہے، اس لیے ہم جلوسوں میں بھی لے جاتے ہیں۔ تو جی جو اگر کچھ آرمی کے کچھ ایسے ہیں جہاں کو یہ کروڑوں کی دنیا سمجھائی جاتی ہے، تو جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا، عقل والا، وہ کالا پرچم دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ جلوس جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے ان کا کالا پرچم بتاتا ہے کہ بڑے دکھی ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ان کا کوئی عظیم لیڈر مارا گیا ہے۔ تو یہ ایک علم کی دنیا ہے، اور سرکار یہ جب آئیں گے تو یہ سفید علم لہرایا جائے گا۔ یہ بھی دعاؤں میں شامل کریں، جب بھی کالے علم کی زیارت کریں، زیارت کے بعد دل میں ارمان کریں مولا کب یہ خیر سے سفید ہوگا، کب؟ ہاں جب سفید علم ہو جائیں گے، یہ سفید علم پرچم لہرایا جائے گا، پھر پتہ ہے یہ دنیا کا نظام کیا ہوگا؟ پھر فرمایا گیا دنیا کا نظام یہ ہوگا کہ ایک جوان عورت سونے کا لباس پہن کے اکیلی حج پڑھنے جائے گی، مجال ہے کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، اتنا امن آئے گا، اتنا امن آئے گا، کوئی اپنے مکان کو تالا نہیں لگائے گا، اتنا امن آ جائے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان سے آج تو ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں اندر سے کون کیا نکل آئے، کس طرح کیا بن جائے، تو اس زمانے کی حسرت بھی رکھی۔ تو میرے دوستو یہ قلم کی دنیا تھی، پرچم کی دنیا تھی۔ اسی طرح اب واپس چلتے ہیں، وہ جو غلام کائنات نے فرمایا تھا عباس، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ یہ معاملات بنیں گے۔ آج علی کے بیٹے پیاسے ہیں، اس دن علی کی بیٹیاں پیاسی ہوں گی۔ بابا یا علی آپ دعا فرمائیں نا یہ پابندیاں مجھ پہ اس طرح عائد نہ ہوں۔ ہاں عباس یہ سارا امور جو ہوتا ہے نا وقت کی حجت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ تو جان تیرا سردار جانے، وہ تیری پالنے والی جانے۔ تو پاک معظمہ نے کتنا ناز کتنا مان تھا سادات کو اس علموں والے بادشاہ پہ، کہ کتنی مستورات جب چلی ہیں مدینہ سے تو ہر جگہ پہ جب بھی مشکل بنتی تھی تو پاک معظمہ فرماتی تھی نہ پریشان ہو، میرا عباس ساتھ ہے، میرا غازی ساتھ ہے، ہر جگہ پہ حوصلہ دیتی تھی۔ جس وقت سرکار قاسم کی لاش آئی ہے تو غازی شہنشاہ نے اجازت تو ہر دفعہ مانگتے تھے، جب بھی کوئی بھی شہید آتا فوراً کہتے سرکار مجھے اجازت دو، سرکار مجھے اجازت دو، سرکار مجھے اجازت دو۔ سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں اجازت بھی مولا عباس نے ہی مانگی ہے۔ تو ہر چوک مثلا وہ بستان عمر سرکار مسلم کا مصاحب، اور مکہ کی چھت پہ کعبے کا خطبہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بڑا کمال کا خطبہ ہے، لیکن جو وقت گزر گیا پھر کبھی سنائیں گے۔ وہ مکے سے مکہ چھڑانا، روتی ہوئی سے یزدانیوں کا نکلنا۔ غازی شہنشاہ ہر دفعہ یہ سوچتے تھے اچھا مجھے موقع ملے گا نا، میں گن گن کے بدلے لوں گا، مجھے موقع ملے گا نا۔ جب بھی کوئی شہید کی لاش آتی یہی کہتے اچھا اب مجھے موقع ملے گا نا، میں وہی گن گن کے بدلے لوں گا۔ لیکن جب سرکار قاسم کی لاش آئی تو مولا فرماتے ہیں مولا اب مجھے بھی اجازت دو، کتنے میرے قیمتی شہبازوں کے پر کٹ گئے، میرا ایک شاگرد میری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلا گیا، سرکار مجھے بھی آپ اجازت دیں۔ عباس اجازت دوں لیکن عباس سن، بے شک ہمارے جوان چلے گئے، ہمارے مہمان چلے گئے، لیکن عباس یاد رکھ وہ جو پردہ داروں میں اطمینان سے کھڑی ہے نا وہ صرف تیری آس پہ کھڑی ہے۔ ابھی بھی پردہ داروں کو کہہ رہی ہے پریشان نہ ہو میرا عباس موجود ہے، پریشان نہ ہو میرا عباس موجود ہے۔ اگر کسی ماں کا بیٹا چل گیا اسی کو اس کو بھی یہی کہہ رہی ہے پریشان نہ ہو، اگر آپ کا بیٹا چل گیا میرا عباس ہے۔ اگر کسی بہن کا بھائی چل گیا اس کو بھی یہی کہتی ہے میرا عباس ہے، عباس۔ اور دوسری بات عباس آپ کی اجازت میرے ذمے نہیں ہے۔ تیسری بات عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، بس توجہ رکھیے گا، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں اے مولا مجھے بتائیں نا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ فوج کا تو ایک سپاہی چلا گیا، اب میں کس فوج کا جرنیل ہوں؟ عباس اجازت نامہ تیرا جو ہے نا وہ تیری پاک عالیہ پاک معظمہ کے پاس ہے، بی بی فاطمہ شام، ہاں اجازت مانگ لے جا کے۔ مولا جی جیسے
اجازت کے لیے سرکار آئے کہاں؟ خیمے میں پاک معظم اپنی مرضی سے ایک طویل مدت کے بعد پاک معظمہ کے دروازے پہ آئے. جانتے ہوں گے کہ سادات کے دروازے پہ کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی تھی, صرف قرآن کی آیت پڑھی جا سکتی تھی. کوئی مدینے ہاشمی حویلی کے دروازے پہ بھی آتا تو وہ بھی آ کے انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کرتا تھا. اس آیت کی تلاوت کرنے کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ کوئی سوالی آیا ہے. تو غازی شہنشاہ جب کربلا کے میدان میں آئے نا خیمے پہ, تو انہوں نے آگے کچھ اور نہیں, دروازے پہ اور خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جب یہ آواز سنی تو پاک حفیظہ کو فرمایا گیا پتہ کریں یہ سائل عباس بن کے آیا ہے. جب آئی حفیظہ دیکھا کہ ہاں آپ کا بھائی عباس آیا ہے, عباس کو اندر بلاؤ. یہ سائل بن کے کیوں آیا ہے, یہ کیا مجبوری بن گئی؟ جب مولا عباس کو اندر بلایا, سرکار رکوع کی شکل میں خیام میں آئے. اتنا ادب تھا, اتنا مقام تھا رکوع کی شکل میں. پاک معظمہ فرماتی ہیں بابا علی کا چہرہ مجھے جھکا کے نہ دکھا, سر اٹھا کے دکھا. عباس کیوں آیا ہے؟ پاک معظمہ بچے معصوم پیاسے ہیں اور بار بار مجھے معصومہ فرما رہی ہیں چچا میرا اصغر پیاسا ہے, چچا میرا اصغر پیاسا ہے. ایک جوان چلا گیا اور مجھے اجازت دے دی جائے. بس اجازت فرمایا عباس اجازت تو ہے لیکن دیکھ تیری آس پہ نا ہم نے مدینہ چھوڑا ہے. عباس تیرے جانے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ عباس تیری موجودگی میں جو جی بھر کے آنکھیں سوتی تھی نا وہ سو نہیں سکتی. عباس کے ڈر سے جو آنکھیں سو نہیں سکتی تھی وہ جی بھر کے سوئی. اجازت جیسے نہ کیسے بیان اجازت نامہ پاک معظمہ سے لے کے جب آئے, تھوڑا سا انتظار کرنا. جب میدان میں بھی کچھ غازی شہنشاہ کے حملے بھی ہیں, بسم اللہ صرف مظلومی نہیں. اس مظلومی میں جب سرکار پانی لینے انہوں نے دھمکی بھی دی تھی, پانی کا بھی کنارہ خالی کروا. جی بسم اللہ. مطلب ایک ہوا کہ جب لیگ پاؤں نے مولانا شہنشاہ کہا کہ ذرا گھوڑے پہ سوار ہو گئی, چکر لگا ہے. میں آخری دفعہ جب میدان میں نکلیں گے میں بتاتا ہوں بہنوں کے ارمان جو تھے کہ ہم نے سفر کرنا ہے, ہمیں بھی پتا چلے ہمارے جوان گھوڑوں پہ کیسے سجتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں سرکار کے کچھ حملے ہیں ان کمینوں. کیوں؟ کربلا کے میدان میں حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ اگر کوئی تکبر لے کے آیا ہے تو اس کا ضرور خاک میں ملا. سرکار غازی شہنشاہ نے دریا کا کنارہ بھی خالی کروایا تھا, ان کمینوں کو ان کی اوقات بھی بتائی تھی. شیخ صاحب ایک سالم ہے جس کا نام ہے مادر بن صدیق. یہ مادر بن صدیق دوسرے امام کے زمانے میں سرکار کا نوکر بھی رہا. اللہ اکبر. سالم اور یہ حکومت کی لالچ میں تھا, ٹھیک ہے. اور اس ملعون نے پھر جب اس کی وہ لالچ پورے نہ ہوئے تو بھائیان یہ ملعون سرکار کو چھوڑ کے چلا گیا. اور سرکار کے پاس ایک گھوڑا تھا, سرکار سلطان سبز کے پاس, سلطان سبز کبا کے پاس, جس گھوڑے کا نام تھا طبیہ. وہ جس طرح مرتجز امام علی نے وہ یمن سے آئے تو گفٹ میں دیا اپنے چھوٹے بیٹے کو, یہ طبیہ نامی گھوڑا اپنے بڑے بیٹے کو گفٹ میں دیا. بڑا قیمتی گھوڑا تھا, طبیہ نام تھا اس گھوڑے کا. تو یہ مادر بن صدیق جو ملعون ہے نا, یہ سرکار کا جاتے ہوئے گھوڑا بھی چوری کر کے دے دیا تھا. مادر بن صدیق. تو سرکار کے جو حملے ہیں نا اس میں یاد رکھنا, عرب کی دنیا میں کسی بھی جنگجو بہادر نے بڑے بندے مارے ہیں ایک حملے میں 200 سے زیادہ نہیں مار سکا. یعنی کہ ایک ہی حملے میں تلوار 200 مرتبہ ایسے کرنا آسان تو نہیں ہے نا, ایک ہم 200. لیکن پوری عرب کا ریکارڈ توڑا جناب حمزہ نے. ایک حملے میں 345 بندے مارے. بسم اللہ. جی سرکار حمزہ کا ریکارڈ توڑا حضرت علی نے. ایک حملے میں 532 بندے مارے. بسم اللہ. اور بابا علی کا ریکارڈ صفین میں نہیں, کربلا کے میدان. بسم اللہ. کربلا کے میدان میں بابا علی کا ریکارڈ توڑا مولا عباس نے. ایک حملے میں 1200 بندہ مارا, ایک حملے میں.
اور غازی شہنشاہ کا ریکارڈ توڑا تاجدار کربلا میں، ایک حملے میں 1950 بندے ماری، اور ظہور مہدی تک یہ ریکارڈ قائم کر کے بتایا ظالموں ہم مجبور نہیں۔ تو غازی شہنشاہ یہ مادر بن صدیق کا جو حملہ ہے نا، جب سرکار آئے نا میدان میں، تو اس ملعون نے بکواس کیا تھا، ہاشمیوں میرے پاس تو حسن کا گھوڑا ہے۔ تو سرکار غازی شہنشاہ سارا کچھ چھوڑا، فوراً غازی شہنشاہ کے پاس مولا حسین کے پاس آ گئے، سرکار اس کمینے نے بدتمیزی بھی کی ہے، بکواس بھی کیا ہے، بابا علی کو بھی تانا مارا ہے۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں عباس ہم حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اس کمینے کو اس کی اوقات یاد کرو۔ بسم اللہ۔ تو سرکار نے کربلا کے میدان میں پھر آئے اجازت لے کے، اور اس حملے میں سرکار کا کوئی اتنا تیز حملہ تھا، یہ اس حملے کے دوران پھر جب یہ سامنے آیا بڑا جسیم کبھی ہیکل، ایسے گھوڑے پہ جیسے کوئی پتھر کی چٹان پڑی ہوئی ہو، یہ کمینہ جب آیا نا سامنے تو نیزہ لے کے آیا، اور آگے سے اس نے وہی بکواس کیا، کاش آج میرے مقابلے میں علی ہوتا۔ تو غازی شہنشاہ فرماتے ہیں حیدر صفدر میں ہوں اس وقت کا، تو یہ نیزہ لے کے، نیزے کا بڑا ماہر تھا، غازی شہنشاہ کے پاس بھی نیزہ تھا، لیکن سرکار نے آتے آتے اپنا نیزہ خاک میں گاڑا اس ریت میں، اور خالی ہاتھ اس کے مقابلے میں سامنے اب کھڑے ہوئے۔ جب سرکار غازی شہنشاہ سامنے آئے تو یہ مادر بن صدیق کہتا ہے آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، خالی ہاتھ کیوں آگے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں مقابلہ کرنے کے لیے تو آئے ہیں، تو خالی ہاتھ کیوں ہیں؟ فرمایا نہیں خالی ہاتھ تو نہیں ہوں۔ تو فرمایا کچھ چیز نظر تو نہیں آ رہی؟ فرمایا یہ تیرے پاس نیزہ ہے نا، بس ایک نیزے سے دونوں لڑیں گے۔ بسم اللہ۔ جرأت دیکھیں غازی شہنشاہ، ایک نیزے سے دونوں لڑیں گے۔ اور آگے سے میرے غازی شہنشاہ فرماتے ہیں تجھ جیسے کئی کمینے آئے ہیں، تو بس میں نے یہ سوچا ہے کہ تجھے تیری اوقات، تیرا نیزہ تیری ہی موت کا پیغمبر بن کے تیرے سینے میں اتاروں۔ بسم اللہ۔ بس بسم یہ اللہ۔ بات کی، اس کمینے کو غصہ آیا، اس نے بس غصے میں آ کے گھوڑا دوڑایا، اور دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اس نے جب تیز نیزے کا حملہ کیا نا غازی شہنشاہ پر، سبحان اللہ، آتے ہوئے نیزے کی نوک میں غازی شہنشاہ نے ایسے ہاتھ ڈال کے ایسا جو جھٹکا دیا، نیزہ تو اس نے چھوڑ دیا، لیکن اپنا توازن اپنے گھوڑے پر یہ قائم نہ رکھ سکا، گھوڑے سے ایسے ملعون گرا جیسے کوئی چٹان گرتی ہے، دور ہی دور ہو گئی پورے میدان میں، اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ جب یہ بد حواس ہو گیا، ہاتھ اس نے کھڑے کر لیے، ہاتھ کھڑے کیے، سارفہ نامی اس کا غلام ہے، فوراً عمر ابن سعد کہتا ہے جلدی کر سارفہ، گھوڑا پہنچا۔ اللہ کی قدرت شیخ صاحب، یہ جو اس کے غلام کے پاس، کیونکہ جو بہادر ہوتے تھے وہ دو دو گھوڑے لے کے جاتے تھے، جب وہ سارفہ نامی گھوڑا لے کے دوڑا، اللہ کی قدرت وہ گھوڑا وہی تھا جو امام حسن مجتبیٰ کا چوری کیا ہوا تھا۔ جب وہ گھوڑا لے کے دوڑا، صدقے جاؤں جب غازی شہنشاہ کی پڑی نظر کہ یہ طبیعہ نامی گھوڑا ہمارے حسن مولا سردار کا گھوڑا ہے، یہ چوری کر کے لے گیا تھا، میرے مولا غازی کی پڑی نظر یہ کمینہ زمین پہ گرا ہوا ہے، بس اس کے سنبھلتے سنبھلتے وہ گھوڑا لے کے آیا، غازی شہنشاہ نے وہی نیزہ اسی والا اس کے سیدھے ہوتے ہوتے نیزہ لے کے سارفہ پہ حملہ کیا، سارفہ کو فنار کیا، اور بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ سرکار نے ایسے کمان کی کہ اپنے گھوڑے پہ چھوڑ کے اس گھوڑے کی ایسا انداز تھا، خدا کی قسم حسن بھائی ایسا انداز تھا، عمر ابن سعد کہتا ہے حق بحق داری رسیدہ، حق بحق داری رسیدہ، حق حق والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، یقیناً ان کی سواری تھی انہی کے پاس جچی۔ واہ 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 واہ۔ سرکار نے فوراً وہ طویہ نامی گھوڑا حسن مولا کی وہ پاک سواری سرکار نواب کربلا تاجدار کربلا کے پاس پہنچا کے کہتے ہیں سرکار یہ سرداروں کی سواری سنبھالیں، مجھے ایک لمحہ اجازت دیں، میں اس کمینے کا ابھی خاتمہ کر کے آیا۔ سرکار میدان میں اترے، اس نے اپنے دونوں بازو بلند کر کے، یعنی کہ بازو بلند کرنے کا مقصد ہوتا ہے میں بالکل ہینڈ اپ ہوں، میرے کوئی بس نہیں چلتا، یہ کہتا ہے عباس مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ساری زندگی تیری غلامی کروں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو ایک دفعہ ہمارے گھر سے نمک حرامی کر جائے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، تو وہ نمک حرام ہے جس نے ہمارے سلطان سبز جبا امن پسند شہزادے کو دھوکہ دیا تھا، تو نمک حرام ہے، تو خوف کا مارا ہوا کہہ رہا ہے، تجھے ہمارے گھر کی معرفت ہی نہیں۔
اور اس کو پھر فنار و سقر کر کے پوری عرب سے منوایا. یاد رکھنا یہ ہاشمی خاندان ہے، یہ رضائے الہی میں پابند ہیں، ایسے مجبور نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ حملہ کر کے پھر واپس آئے. ہاشمی خاندان کا جوش بڑھا اور سارا منظر کتنے توسل سے اندر خیام کے پاک معظمہ مسلح پر، دروازے پر پاک محفظہ، آگے کچھ فاصلے پر مولا امام حسین. اگر کوئی میدان کے حالات بگڑے، امام حسین کے حالات، چہرے کی افسردگی آئے گی، اما فضا سمجھے گی، اما فضا سمجھے گی تو بہنوں کو پتہ چل جائے گا. جب یہ جنگ سے حملہ کر کے غازی شہنشاہ واپس آئے خیام میں، پھر اس کے بعد کہا سرکار میں اپنے خیام میں گیا تھا، مجھے فضل کی پاک اماں نے فرمایا ہے عباس مجھے نجف کا رستہ بتا. میں نے پوچھا ابو فضل عباس، ابا فضل کی اماں نجف کیا کرے گی؟ فرمایا کیا کروں، کئی مرتبہ 9 مرتبہ لکھا گیا ہے تاریخ میں، کئی مرتبہ حسین کی پاک شہزادی خشک جام چاہ کے آئی ہے. اچھی اماں کہو نا چچا عباس سے میرا اصغر پیاسا ہے، کچھ پانی لا دو. سرکار اب مجھے اجازت دو نا، میں میدان میں جاؤں اور بچوں کے لیے پانی لے آؤں. میرے مولا فرماتے ہیں جاؤ ایک دفعہ بہن سے ودا کرو. اب شیخ صاحب جب ودا کے لیے آئے تو فرمایا بتا جانا پہلے بولنے دو، کچھ کمینوں کی اوقات یاد دلانے کے لیے. اب جب ودیا ہوا، ایک ودیا کچھ اس انداز کا تھا، ہر سیدزادی سمجھ گئی لگتا ہے اب عباس پانی لینے جا رہے ہیں. کیوں کہ عباس سے تلوار بھی لے لی گئی، عباس سے نیزہ بھی لے لیا گیا. سرکار جب اجازت مانگی، بہنوں نے یہ تمنا کی عباس ہم تو کل رضا الہی میں پابند ہو کے کوفہ و شام چلے گئے، عباس ہمارے سامنے زین پہ سوار ہو، ذرا خیام میں چکر لگا، ہم دیکھیں تو صحیح ہاشمیوں کا چاند سواری پہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. بس پھر ایک بہن کی حسرت بھی پوری ہوتی رہی. پاک معصومہ نے بابا کو دکھا کے مشکیزہ چچا عباس کو پہنایا. جب یہ مشکیزہ پہنا دیا فرمایا کہ میرا بھیا پیاسا ہے، چچا تھوڑا سا پانی. تو مولا نے بھی یہی اجازت دی تھی، عباس صرف پانی کی اجازت ہے، ہم لڑنے نہیں آئے. عباس جنگ نہیں لڑنی. سرکار غازی شہنشاہ پانی دینے کے لیے میدان کی طرف آئے. میدان میں ظالموں سے رستہ خوف روک تو سرکار کا پہلے ہی میدان میں جا گیا تھا. جب سرکار میدان میں اترے پانی کے لیے، پانی بھرا، مشک بھری، زین پہ آ گئے. بڑا مان تھا. ادھر وہی توسل بنا ہوا ہے مسلح کے اندر پاک معظمہ، در خیمہ پہ پاک فضا، اگر ٹلے پر مولا امام حسین، اور ادھر سے امام حسین فرماتے ہیں اما فضا بتا علی کی شہزادیوں کو ہمارے عباس کا روح و جلال ہے، فوجوں کے رستے ہٹ گئے. پاک اما فضا اعلان کرتی ہے، بہنوں کے مان بلند ہو رہے ہیں، حوصلے بلند ہو رہے ہیں، سبحان اللہ ہمارے عباس کا جلال ہے. اما فضا بتانا اندر پردہ داروں کو ہمارے عباس کا یہ شان و مقام ہے. کسی فوجی نے آگے آنے کی ضرورت نہیں کی، ہمارا عباس پانی کی مشق بڑھ رہا ہے. سب کے جوان پانی کی مشق بڑھ رہا ہے. خدا کی قسم اس جملے کا سب سے زیادہ اثر چھوٹے ننھے بچوں نے لیا. اپنے وہ خشک پانی کے جام اپنے ہاتھوں میں کرنے لگے. پاک معصومہ فرماتی ہیں پریشان نہ ہونا، جب عباس پانی لے کے آئیں گے نا میرے چچا تو میں اصغر کو بعد میں دوں گی، پہلے آپ سب کو پلاؤں گی. اگر کوئی شہید جاتا ہر معصوم پانی کا جام لے کے کھڑا رہتا. وہاں عباس مولا ہے. جب مولا عباس گئے کتنے تاریخیں تھی، 40 یا 42 بچے ایسے ہیں جو پانی کا جام لے کے کھڑے تھے. اتنی پیاس تھی. ادھر میرے مولا پانی کا مشکیزہ بھر کر زین پر سوار ہو گئے. ادھر مولا رام جو کہتے ہیں اما فضا بتاؤ شہزادیوں کو، علیزادیوں کو ہمارا عباس پانی کی مشق بھر کے زین پہ سوار ہو گیا ہے. بس یہ کہنا تھا اور حوصلہ بلند ہوا علیزادیوں کا. بس یہ کہنا تھا اب جو میرے مولا
पानी की मश्क लेके क़याम की तरफ रवाना हुए। अब मेरे मौला खामोश हैं। देखते देखते जालिम कहता है अब्बास के हाथ में ना तलवार है ना नेज़ा है, हम जानते हैं अब अब्बास लड़ने नहीं आया, कोशिश करो अब्बास पे डरो नहीं, हमला कर दो। बस इस जालिम का ये कहना था, हर तरफ से कमीने और रजीम लोग टूट के पड़ जाए। अल्लाह लानत करे हकीम बिन तुफैल वो हरामज़ादा है जिस जालिम ने औदे का न तो इस मलऊन अब्बास मौला की खामोशी का पर्दा उठाते हुए वार किया। मेरे मौला का एक बाजू कट गया। दूसरा जालिम है हनफिया कबीले का है, इस जालिम ने वार किया, मेरे मौला का दूसरा बाजू शहीद हुआ। मेरे मौला कहते हैं औलादे हुसैन का सदका है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करना, मैं पानी खैयाम में ले जाऊं। मेरे मौला ने अपनी मश्क को जैसे न कैसे संभाल के रखा, अलम को अपने सीने से लगाए रखा, लेकिन जालिम समझ गए अब अब्बास सारी कोशिश करेगा पानी बचाने में, अब अब्बास सारी कोशिश करेगा अलम बचाने में। अब आप परेशान ना हो, जिसके हाथ में जो आता है वो अब्बास को मारे। और अल्लाह लानत करे एक जालिम ने ऐसा निशाना लिया, सीधा तीर पानी वाली मश्क में लगा। अब्बास को अपने बाजुओं को जितनी परवाह न थी, और जब पानी बहने लगा मौला अब्बास उधर ही खामोशी से खड़े हो गए। देखते रहे पानी बहता रहा, देखते रहे पानी बहता रहा। रो के कहते हैं ओ मेरे सरदार हुसैन की तस्कीर, ओ मासूमा अब चचा से गिला ना करना, तेरा चचा तो कोशिश कर रहा था पानी ले आओ, अब तेरा चचा मजबूर है। जब पानी सारा बह गया मेरे मौला कहते हैं ओ मेरा रहवार शहर, अब खैमे किस मुंह से जाऊं, वापस चल दूं। वापस चलते चलते मेरे मौला फिर दरिया पर आए। इधर मेरे मौला ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हर शहीद ने मदद को पुकारा, लेकिन अब्बास ने सिर्फ सलाम किया। मेरे मौला घोड़े पर सवार हुए, फरमाया बतूल साबियो मैं अपने अब्बास को लेने जा रहा हूँ। चलते चलते करबला के मैदान में एक जगह पे मौला का रहवार रुका। जब रहवार ने अपनी जुबानी से इशारा दिया, मेरे मौला ने उतर के देखा अब्बास के तबर्रुकात हैं जो करबला में बिखरे पड़े हैं। मेरे मौला ने अपनी हवा उतारी, अब्बास का एक एक तबर्रुक उठाना शुरू किया। कोई बाजू कहां से उठाया, कोई बाजू कहां से उठाया, अब्बास का मामा उठाया, अब्बास मैं तुझे लेने आया हूँ। मौला मैं खैर में नहीं जा सकता, मौला मुझे इतना बताए और जब आप शहीद होंगे कौन उठाएगा। फरमाया अब्बास मेरा तो कोई होगा नहीं। फरमाया मौला फिर मेरी वफा का जनाजा होने दे, फिर मेरी वफा का जनाजा मुकम्मल होने दे और मैं सदके जाऊं। मौला ने तबर्रुकात उठाए, खैयाम में तवज्जो रखना, तबर्रुकात उठाए खैयाम में ले आए। इधर से मासूम बच्चे देखा कि अलम आ रहा है, पानी के जाम उठाए। जब देखा अलम तो आया और अलमदार ना आया, और बीबी ने पूछा हमारा अब्बास कहाँ है। एक एक बीबी ने बहन किया, आकर बीबियां कहती हैं हुसैन तूने गगरी में क्या छुपा रखा है। मौला बोल ना सके, फरमाया ये गगरी है खुद ही देख लो। और जब सैयदादियों ने खोली, बीबी देख के कहती है ओ मेरा अल्लाह इन बाजुओं पे तो मुझे मानता, ये अब्बास के बाजू नहीं, ओ मेरे सर की चादर थी, ओ बतूल साबियो मेरी चादर उतर गई। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज।
وچ جدا پکڑ لو آپ پکڑیں پنکھے بند کریں پنکھے نیچے کر کے بند کر دیتے کہ ہائے چہرہ زمین پہ پہلے لگا ہائے چہرہ زمین پہ پہلے لگا کہ زین سے طرح گرا قرآن شبیر بہن کی دائے آن شبیر بہن کی دائے میری بہنا نہیں رہا کہ خون بہنے پہ تو رہا زندہ ہر خون بہنے پہ تو رہا زندہ اور پانی بہنے پہ مر گیا کہ 6 جگہ تو ہے 6 جگہ تو حسین چنے آئے 6 جگہ تو حسین چنے آئے پھر بھی پورا نہیں ملا جب شام و سحر سید زہرا تجھے رو